سید میر علی دتار رحمت اللہ علیہ جہاں لیٹے ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، ایک شہید لیٹا ہوا ہے، اور وہاں جب آپ جائیں گے تو دادی اماں کی چکی، یہ دادی اماں کی چکی کیا ہے؟ وہ چکی ہوتی ہے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی گندم پیستی تھی اسی میں، وہ آٹا بناتا۔ پرانے دور تک آپ کے جو نانی کی جو امی ہے نا اس کے دور میں، یا نانی تک بھی ہو سکتا ہے پاسبلٹی، وہ یہی ہوتا تھا کہ اٹھتی تھی صبح، نماز پڑھتی، نماز پڑھنے کے بعد وہ گندم ڈالتی، قرآن پڑھتی رہتی اور اس کو گندم کو پیستی رہتی۔ اب تو خیر بڑی بڑی دکانیں کھل گئی، بلکہ آٹا پیسا ہوا آپ کے گھر آ جاتا ہے۔ تو وہ چکی پیستی، وہ چکی تھی، اس چکی کی خاصیت اتنی تھی کہ دادی اماں نے گندم کو پیستے ہوئے اتنے قرآن پڑھے تھے، اتنی مرتبہ درود پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اوپر رحمت نازل فرما دی۔ تو کوئی جب آتا تھا تو چکر ذرا لگاتا تھا، کیونکہ وہ پارٹ گھومتا ہے نا، تو جو ہی وہ چکر لگاتا تھا تو وہ چکر ایسا ہوتا تھا کہ اس کے اندر جو جن ہوتا تھا وہ یوں بندتا چلا جاتا تھا، تو پھر ایک دم سے وہ قید ہو کر اس کی جان چھوڑ دیتا تھا۔ اس کا سانس ایسے ہی ہے جیسے ایک بندے کا سانس بند ہو گیا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ چکی چھوٹی تھی، اب اس کے اوپر گنبد بنا دیا گیا، اور یہ سب سے اوپر والی بلڈنگ ہے۔ تو جن لوگوں کو جن ہوتا ہے، اسیب ہوتا ہے، وہ وہاں جا کے چکر لگاتے ہیں، 7 چکر یا 11 7 چکر لگاتے ہیں۔ تو وہ جیسے چکی چلتی تھی، وہ ایسے ہی جب جو بندہ گھومتا جاتا ہے تو اس کے اندر جو اسیب ہوتا ہے، وہ جن جو ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے جیسے کوئی چیز جکڑتی جا رہی۔ اس بی بی کی برکت، اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہا کرتا ہوں، میری بہنوں یہ جتنا میرا جو ذکر، جب بھی کھانا پکانے لگو، کھانے کی کوئی چیز ہو، درود شریف، قرآن، یہ چیزیں پڑھا کرو، پھر دیکھو تمہارے کھانے میں کتنی برکت آتی ہے اور تمہاری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت سے رکھتا ہے۔ یہ دیکھو دادی اماں اس چکی کو قرآن پڑھتے ہوئے اس میں گندم پیستی تھی، آج تک وہ چکی جو ہے وہ اناوا گاؤں کے اندر محفوظ کر لی اللہ تعالیٰ نے کہ اس پہ قرآن پڑھا گیا ہے۔ بھائی یہ نکتے ہوتے ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں بیچ میں، ہم لوگ تو فوراً دیکھتے ساری شرک اور کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی چکی کو بھی محفوظ کر لی، اس طرح سے محفوظ کر لی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتھر کو آج تک محفوظ کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کے پاؤں کو چوما ہے، آج تک محفوظ ہے۔ اب وہاں دادی اماں کی چلا گاہ بھی ہے، سید میرا علی دتار کا روزہ ہے، آپ کے ماموں حمزہ شہید کی قبر ہے، آپ کے خاندان کے افراد ہیں وہاں۔ جب آپ جائیں گے تو آپ کو بڑا خوبصورت مزار ہے۔ اب وہاں 2 چیزیں ہیں جو مجھے نظر آئیں، چکی کا چکر ہے اور لوبان کا دھواں ہے۔ یہ 2 غالب عنصر ہیں وہاں کے جہاں سے رحمت ملتی ہے۔ اب یہ جو لوبان ہے، ماموں کی قبر کے پاس عصر کی نماز کے بعد لوبان سلگایا جاتا ہے، دادی اماں کی قبر پہ بھی لوبان سلگایا جاتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سید میرا علی دتار شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر لوبان جو یہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ ایک انگیٹھی ہے، وہ بڑی اسپیشل سی بنائی گئی، وہ جو خادم ہیں وہ اپنے ہاتھ میں ہی پکڑ لیتے، وہ ایک اوپر اس میں کولے، یہاں وہ لوبان رکھا ہے، یہاں سے وہ اٹھاتے ہیں اور یوں ڈالتے ہیں۔ جب ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جو سید میرا علی دتار رحمت اللہ علیہ کی قبر روزہ انور ہے اس کو خوشبو دی جاتی ہے۔ اب وہ فضا کے اندر جو ہے وہ لوبان کا دھواں پھیلا، اب یہ باہر آ جاتے ہیں، باہر فجر کی مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ لائن بنا کر سب کھڑے ہیں، لائن بنا کر کھڑے ہیں۔ اب یہ لوبان ڈالیں گے، اس کا جب دھواں نکلتا ہے، وہ دھواں میرا علی دتار رحمت اللہ علیہ کی قبر سے مس کی ہوئی فضا کو چھوتا ہے، اس کے بعد لوگ جو ہے اپنا منہ آگے کرتے ہیں۔ وہ دھواں جب لیتے ہیں تو جس کو جن یا جادو یا اسیب جو بھی اثر ہوتا ہے، وہ اس سے اثر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، اثر جو ہے وہ ظاہر، لوگ جو ہیں اسے اپنے منہ میں لیتے۔ جو ہی وہ دھواں لگتا ہے تو جن تڑپتا ہے، جن جب تڑپتا ہے تو سید یاور علی وہاں کے خادم عبد الغفار میمن نے ان سے بات کری اور مجھے بتایا، وہ پھر اندر سے آوازیں آتی ہیں، کوئی شیر کی طرح جو ہے وہ بول رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے اس کے سانپ کی سی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور آوازیں آتی، میرا چھوڑ دو، میرا چھوڑ دو۔ اب یہ اس کی اپنی آواز نہیں، اگر عورت بول رہی ہے تو عورت کی آواز عورت جیسی نکلنی چاہیے، نہیں، عورت کے منہ سے آواز شیر جیسی نکل رہی، عجیب قسم کی آواز نکل رہی ہے، اصل میں وہ اسے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، ہاتھ جو ہے وہ بندھا ہوتا ہے۔ اب وہ لبان جو ہے وہ دھواں جب لگتا ہے تو بس تکلیف ہونے لگ جاتی۔ اب کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، یہ سب روٹی بہانا ہے، یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو قرآن مجید سے مثال دے دوں، ایمان مضبوط ہوگا۔ سنیے، یہ جو فضا ہوتی ہے نا، فضا یہ جس سے مس ہو کر آتی ہے نا اس کا اثر لیتی ہے۔ پھول پڑے ہوں گے نا تو ہوا جب گزرے گی نا تو خوشبو آئے گی، گند پڑا ہوگا نا جب ہوا گزرے گی نا بدبو آئے گی۔ لیکن ابھی بھی آپ کو اگر یہ عقلی بات ہے، قرآن مجید تو پڑھا ہوگا، سورہ کاف ہے نا، حضور نے کہا پڑھا کرو، بڑے مسئلے ہیں اس کے اندر،
سورہ کاف کی آیت نمبر 60 سے لے کے 64 تک آپ کو بار بار پڑھنا ہے. 60 سے 60 سے لے کے فرام 60 ٹو 64 60 سے 64 جگہ آپ پڑھیں گے تو میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھے تیرے کسی بندے سے ملنا ہے. بات طویل اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے بندے سے ملنا ہے تو تم چلو. تو یہ مچھلی جہاں زندہ ہو جائے گی وہاں ہی وہ رہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو تل لیا. تلنے کے بعد رستے میں آپ نے کہا کھاتے جائیں گے. جہاں زندہ ہو کے یہ چل پڑی وہاں وہ بندہ ہے. تو ساتھ آپ کے بھانجے یوشع بن نون تھے, چل پڑے. رستے میں ایک جگہ پہ مچھلی جہاں حضرت خضر علیہ السلام, جس کو خضر بولتے ہیں, یہ خضر ہے لفظ, حضرت خضر علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں جب وہ پہنچے تو مچھلی وہاں جو ہے وہ زندہ ہوگی. اب حضرت خضر علیہ السلام وہاں تھے, فضا اس جگہ کو مس کری, اس فضا نے اس مردہ مچھلی کو ٹچ کیا. وہ فضا کا مردہ مچھلی کو ٹچ کرنا تھا کہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی. اب اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا, وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سرنگ کی طرح رستہ بناتی ہوئی نکل گئی. تو معلوم یہ ہوا, اور حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کا جسم جہاں موجود ہے ان سے مس کرنے کے بعد ہوا کے اندر جو ہے وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے. اور سید میرا علی داتار کا جسد انور یہ زندہ ہیں. آپ کا جسد انور جو ہے وہ زمین سے مس کرا, وہ زمین سے فضا مس کرتی ہے, اس فضا سے لبان کا دھواں مس کرتا ہے. وہ لبان کا دھواں جب اس کو پہنچتا ہے تو اللہ نے وہاں ان کو یہ صلہ دیا ہے. وہ پھر فضا میں وہ لبان جو ہے وہ دشمنوں کو, منکروں کو تکلیف دیتا ہے. جن دشمن ہے, یہ جادو, یہ ایسے, یہ سارے یہ دشمن چیزیں, یہ جتنی نقصان دہ چیزیں, اس کو پھر بڑی تکلیف دیتا ہے لبان کا دھواں. تو پتا چلا کہ قرآن مجید میں یہ چیزیں تو یہ وہ پھر چیخیں نکلتی ہیں ان لوگوں, اثر کو زائل کر دیتا. آپ لوگ بھی ضرور جائیے. آپ نے جانا ہو تو ممبئی سے بس جاتی ہے, لیکن بس قریب جاتی ہے, سامنے حسینی گیٹ پر اتارے گی. اور اگر آپ نے بس سے جانا, ٹرین سے جانا ہو تو پھر باندرا اسٹیشن سے شام کو ٹرین چلتی ہے. لیکن ٹرین جب اونجھا اسٹیشن پہ رکے گی آپ اترو گے تو وہاں سے آپ کو آٹو پکڑنا پڑے گا. تھوڑا سا تکلیف ہے, پر میرا مشورہ ہے جہاز سے مت جانا, کیونکہ جہاز جو ہے وہ جا کر آپ کو احمد آباد سے جب آپ ایئرپورٹ سے اترو گے تو 80 کلومیٹر پھر وہ دور ہو جائے گا اور آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو ضرور جائیے گا. یعنی میری طرف سے فاتحہ جو ہے وہ وہاں پڑھ دے. میں نے تو یہاں بھی بہت فاتحہ پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ سالار سید میرا داتار حسینی رحمت اللہ علیہ کے درجے اور بلند